بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظیفہ مرکز کے سامعین۔ جیسا کہ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہر کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے محتاجی سے بچانا، مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا، یا اللہ مجھے حادثات سے بچانا، یا اللہ مجھے تنگی سے بچانا۔ اگر آپ بھی ہر طرح کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں اور ہر طرح کی تنگی سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ عمل آپ لازمی کریں۔ انشاءاللہ زندگی میں کبھی محتاجی نہیں آئے گی اور نہ کبھی تنگی ہوگی۔ یہ عمل سورۃ فاتحہ کا ایک بہت ہی نایاب اور لاجواب عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے یہ تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ معزز ویورز، یہ عمل آپ کو بتانے سے پہلے میں سورۃ فاتحہ کی برکات، اس کے فضائل اور اس کی طاقت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کتنا طاقتور اور فضائل سے بھرپور عمل ہے۔ اس حوالے سے چند روایات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چڑچڑاہٹ کی آواز سنی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے آ کر اسلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی دو نوروں کی۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں اور آج سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ اس نے مزید یہ کہا کہ آپ اس میں سے جس بھی حرف کو پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سورت کا وظیفہ کتنا خاص ہوگا آپ اس روایت سے اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں حافظ نور الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو زید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے کسی رستے میں جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے حتیٰ کہ اس نے وہ سورت مکمل کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اس کی مثل کوئی اور سورت نہیں۔ ایک دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سورۃ فاتحہ نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا اور یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ سے ہر بیماری کی شفا ہے۔ میرے پیارے ویورز، آپ نے سنا ہے یہ سورت کتنی بابرکت سورت ہے۔ اب میں آپ کو اس کے عمل کا طریقہ بتاتی ہوں، توجہ سے اس کے عمل کا طریقہ سنیں گا۔ یاد رہے کہ یہ عمل اللہ والوں کا آزمایا ہوا ہے اور یہ عمل جو سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، اس عمل کو آپ نے فجر کی نماز کے دوران کرنا ہے، یعنی کہ سنت اور فرض کے درمیان اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ سنت پڑھنے کے بعد اور فرض پڑھنے سے پہلے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ عمل کرنا کب ہے؟ کوئی بھی اسلامک منتھ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے، جیسے کہ اب ذی الحج چل رہا ہے تو ذی الحج کے چاند نکلنے کے بعد جو پہلا اتوار آئے گا تب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اتوار کی صبح فجر میں سنت کے بعد اور فرض سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وہ دن گزر جاتا ہے، نکل جاتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں یا آپ ویڈیو نہیں دیکھ پاتے میری، یا آپ اس عمل کو تب نہیں جانتے ہوتے تو آپ نے یہ عمل کسی بھی اگلے اسلامک مہینے کے مطابق جب چاند نکلے اس کی پہلی اتوار کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یعنی جب چاند نکلے گا اس کے بعد، چاند نکلنے کے بعد جو پہلا اتوار آئے گا اس دن آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک صاف کاغذ لے لینا ہے، اس کے اوپر سیاہی سے آپ نے سورۃ فاتحہ کو لکھ لینا ہے اور اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو
کتنا فائدہ حاصل ہوگا، آپ کو رزق میں کوئی تنگی نہیں آئے گی، آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں بنیں گے، آپ کے دن کے سارے کام انشاءاللہ اللہ کے سپرد ہو جائیں گے۔ اگر وہ کاغذ پرانا ہو جائے یا پھٹ جائے تو آپ نے اسے ایک پاک صاف جگہ پر دفنا کر دوبارہ سے عمل کر لینا ہے، یعنی کہ دوبارہ سے اسے لکھ لینا ہے اور اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ مرد حضرات اسے صبح فجر ٹائم مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر آ کے بھی کر سکتے ہیں، جبکہ عورتیں اسے گھر میں کر سکتی ہیں۔ زیر زبر کا ہونا لازمی نہیں ہے، آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے اس کی مصلحت کو، جو اس کی مصلحت ہوگی پھر وہی ہوگا۔ مصلحت کے بارے میں بھی آپ کو ایک روایت سناتی ہوں۔ ایک دفعہ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کہتی ہیں، اے خدا کے نبی، مجھے بتلائیے کہ آپ کا پروردگار عدل کرتا ہے یا ظالم ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی عجیب لگی یہ بات، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا، اے خاتون تو کیا بات کر رہی ہے، خدا تو سراسر عدل و انصاف کرنے والا ہے، وہ تو ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت سے، اس خاتون سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم ایسے کیوں سوال مجھ سے پوچھ رہی ہو، تم نے کیوں ایسا کہا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میری 3 بچیاں ہیں، میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کر، رات بھر جاگ کے سوت کاٹ کاٹ کر اپنے گھر کا گزر بسر کرتی ہوں، میں بہت ہی مشکل سے گزارا کرتی ہوں، بہت تنگی سے گزر رہی ہوں۔ میں نے ایک سوت کاٹ کر لال کپڑے میں باندھا تھا بیچنے کے لیے، لیکن ایک پرندہ آیا اور وہ اسے اٹھا کے لے گیا، تو آپ خود بتائیے کہ اب میں کیا کروں، میں بہت تنگ ہوں، میں بہت مشکل سے گزارا کرتی ہوں۔ تو ابھی ان میں یہ بات چل ہی رہی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کے جواب دینے سے پہلے وہاں پر کچھ تاجر آ گئے، حضرت داؤد علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی تو پتہ چلا کہ وہاں پہ 20 تاجر آئے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں آنے کا کہا، سلام کی، اور انہوں نے کہا تاجروں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ یہ جو 10 دینار ہم سب کے ہاتھوں میں ہیں یہ کسی ضرورت مند کو دے دیجیے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے وجہ پوچھی کہ یہ 100 دینار میری خدمت میں کیوں پیش کیے جا رہے ہیں، تو ان میں سے ایک تاجر نے حضرت داؤد علیہ السلام کا جواب دیا کہ ہم کچھ دن پہلے ایک شپ میں، ایک کشتی میں سوار تھے، ہم کہیں دور سے سفر کر رہے تھے اور رستے میں ہماری جو کشتی تھی وہ ڈوبنے والی تھی، ایک طوفان آ گیا اور ہماری کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا، اس سوراخ کی وجہ سے ہماری کشتی میں پانی آنے لگ گیا اور ہمیں کوئی رستہ نظر نہ آئے کہ ہم اس کو کیسے بند کریں، اس سوراخ کو، ہمارے پاس کوئی چیز نہ تھی اور پانی بڑھتا جا رہا تھا، ہمیں موت سامنے دکھائی دے رہی تھی، تو ہم سب نے یہ سوچا، یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے اس مصیبت سے، تو ہم سب 100 دینار اللہ کی راہ میں کسی ضرورت مند کو دیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، ابھی ہم نے یہ دعا کی اور ایک پرندہ وہاں پہ آیا بہت بڑا، اور اس کے چونچ میں ایک لال کپڑا تھا، اس نے وہ کشتی کی طرف پھینک دیا، ہم نے جب وہ اٹھایا تو اس میں سوت تھا، ہم نے جیسے تیسے وہ سوراخ بند کیا، پانی آنا رک گیا اور جب طوفان رکا تو ایسے ہم بچ گئے۔ تو اس لیے ہم یہ 100 دینار آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں کہ آپ یہ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا، اے خاتون، تو یہاں پہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ خدا عدل کرنے والا ہے یا ظلم کرنے والا ہے، اور حتیٰ کہ خدا تیرے لیے تجارت کر رہا ہے بحر و بر میں، اور وہ دینار آپ نے اس خاتون کو دے دیے۔ تو آپ اس روایت سے، اس کہانی سے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ ہم اسے وقتی طور پر اس خاتون کی طرح سمجھتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی بہت تنگ تھا، میں تو پہلے ہی بہت مصیبت میں تھا، تو میرے اوپر تو یہ پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کوئی، تو ہم اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو نہیں جانتے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اسی لیے بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور آپ نے یہ عمل جو میں نے آپ کو سورۃ فاتحہ کا بتایا ہے، یہ بھی آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔
اور کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ عمل کیا کچھ ہوا نہیں، تو یہ میں نے آپ کو مصلحت بتائی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے کاموں میں، تو آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیے، اس سے نا امید نہیں ہونا آپ نے، اس کی رحمتوں سے، وہ آپ سے غافل نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، تو بس آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، کامل یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو، جائز حاجتوں کو پورا کرے اور آپ کے جتنے مسائل ہیں انہیں حل کرے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔